الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدواء ولا هامة ولا نوء ولا صفر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا قول. رواه مسلم رحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم مکرم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 صفر المظفر 1448 ہجری 2 اگست 2028 اتوار کا دن ہے. آج کے اس درس حدیث میں اسی صفر المظفر کے مہینے سے متعلق 2 حدیثیں مختصر سی آپ کو سنائی ہیں. پہلی حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نفی فرمائی ہے، اور دوسری حدیث میں بھی 3 چیزوں کی نفی فرمائی ہے. ان 3 میں سے 2 کے متعلق تو ہم گزشتہ درس میں عرض کر چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صفر ولا حامۃ ولا عدوہ، کہ اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، یاد رکھنا کہ 4 چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. نمبر 1، ایک سے بیماری کا دوسرے کو لگنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 2، الو کے بولنے سے نوسط کا ہونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 3، سفر کے مہینے کا منحوس ہونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس حدیث پاک میں ایک چوتھی چیز کا ذکر آیا ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا ایک ذہن تھا، ان کا ایک تصور تھا، ان کا ایک وہم تھا، اور وہ آج کل بھی پایا جاتا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ جو بارش برستی ہے، یہ ستاروں کی وجہ سے برستی ہے.
فلاں ستارہ طلوع ہو اور فلاں دوسرا غروب ہو تو بارش برستی ہے، اور یہ جو چاند ہے اس کی 28 منزلیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں منزل پہ چاند پہنچتا ہے تو اس وجہ سے یہ بارش برستی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں فلاں وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے اور فلاں وجہ سے بارش برستی ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم قرآن سے بھی پوچھتے ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں یہ بتائیں، زمانے جاہلیت والے لوگ یہ کہتے تھے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے برستی ہے، فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے اور فلاں کے غروب ہونے کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ بتائیں یہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹھاؤ قرآن، کھولو 27واں پارہ اور 27ویں پارے کی سورۃ الواقعہ کھولو کہ تمہیں بتاتا ہوں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تمہیں پتہ ہے جو تم پانی پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس پانی کو تم بارش برساتے ہو آسمان سے یا ہم بارش برساتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کوئی ستارہ بارش نہیں برساتا، بارش خود اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ ستارے تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ستارے تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور ہم جب اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں وَلَا نَوْءَ وَلَا نَوْءَ، حضور فرماتے ہیں بارش کسی ستارے کے طلوع یا کسی ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے بارش نہیں برستی ہے، بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ یہ حضور نے ہمارا عقیدہ ٹھیک کر دیا۔ ہمارے نبی تو ہمارے رہبر ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ انہوں نے میرا اور آپ کا اور زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کا ذہن ٹھیک کر دیا، عقیدہ ٹھیک کر دیا کہ لوگوں جب بھی بارش برسے یہ نہ کہا کرو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ رب نے اپنی رحمت سے بارش برسائی۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسری وہ چیز جس کا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، جی بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا ہے، کیا ہے چیز ہے؟ بلا ہے، بلا کھا جائے گی اور چڑیل جو ہے وہ آ جائے گی تمہیں لے جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ آج کا تصور نہیں ہے، آج کا یہ باطل نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج سے 14.5 صدیاں پہلے جو مکہ کے مشرک اور کافر تھے ان کا بھی یہ ذہن تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ باطل خیال تھا۔ کیا وہ کہتے تھے کہ جب جنگل میں ہم جاتے ہیں تو جنگل کے اندر بلا ہوتی ہے، جنگل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بلا ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں عربی میں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ کہتے تھے وَهِيَ جِنْسٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ كَانَتِ الْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الْغَوْلَ فِي الْفَلَاةِ يَتَوَاءَى لِلنَّاسِ فَيَتَغَوَّلُ تَغَوُّلًا أَيْ يَتْلُونَ تِلْوَةَ تَرَوْنَ فِي صُوَرٍ شَتَّى وَيُغْوِيهِمْ أَن يُضِلُّهُمْ عَنِ الطَّرِيقِ وَيُهْلِكُهُمْ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم جنگل میں جاتے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے یا کسی بھی کام سے جنگل میں جاتے ہیں، وہاں بلا دیکھتے ہیں۔ وہ بلا کیا کرتی ہے؟ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے اور وہ ہمیں ڈراتی ہے، ہم سے راستہ بھلا دیتی ہے، راستے سے ہمیں گمراہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا اور ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کہیں جاؤ سفر میں
میدان میں جاؤ یا جنگل میں جاؤ، سمندر میں جاؤ یا دریا میں جاؤ، ہوا میں یا جاؤ یا فضا میں جاؤ، جب بھی سفر کرنے جاؤ گھر سے دعا پڑھ کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر توکل کر کے اپنا سفر شروع کر رہا ہوں۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ اگر کوئی چیز موجود بھی ہوئی کسی جگہ میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ تمہیں سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، تمہیں سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تم اپنے رب پہ اپنا عقیدہ، اپنا یقین مضبوط رکھو، کوئی چیز تمہیں جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز تمہیں ڈرا نہیں سکتی، اور تم اپنے اللہ پر عقیدہ اور یقین جو مضبوط رکھو، اور اپنے بچوں کو بلاؤں سے نہ ڈرایا کرو، اپنے بچوں کو چڑیلوں سے نہ ڈرایا کرو، بلکہ اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرایا کرو۔ کوئی بچہ غلط کام کرے اسے یہ کہا کرو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ بچوں کا ایسے عقیدہ اور نظریہ اپنا ذہن بناؤ تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اس کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ ہمارا یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو لکھا ہوتا ہے دیواروں پر کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیا لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ اور ایک ایمان کی مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے، تو یہ لکھا ہونا چاہیے ہر وقت تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ نافرمانی نہ کرنا، کوئی کسی کو دکھ نہ پہنچانا، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کوئی چوری نہ کرنا، کوئی دھوکہ نہ کرنا، کوئی فراڈ نہ کرنا، کوئی 2 نمبر کام نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بچوں کو بھی بلاؤں سے، بموں سے، چڑیلوں سے نہیں ڈرانا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، تاکہ بچے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب محبت سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں لا ادوا، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفرا، سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، ولا قولا، تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا یہ بلاؤں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ چڑیلوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں نا بلا دیکھ لیے، چڑیل دیکھ لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رب پہ توکل کر کے اپنے سفر میں نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، تمہیں کوئی چیز ڈرا نہیں سکے گی، تمہیں کوئی چیز راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گی۔ بس میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہم سے، خیال سے، وسوسوں سے، اور یہ چڑیلوں سے، یہ بلاؤں سے، یہ بغوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے کی بجائے اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ مولا ہماری حاضری قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، مرتے دم تک نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں انہیں شفا عطا فرما، جتنے بھی نمازی نماز پڑھی ہے بیان میں بیٹھے ہیں، بیان سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کی جان مال میں، عزت آبرو میں، کام کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، سب کو صحت سلامتی عافیت نیک اعمال والی لمبی زندگی نصیب فرما، جو بھی جائز دلی مرادیں حاجتیں پوری فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔